اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ مقدمہ کتاب میں بیان کیا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے، لیکن علم صرف میں حرف سے بحث نہیں کی جاتی، فقط اسم سے اور فعل سے بحث کی جاتی ہے۔ لہٰذا کتاب صرف سادہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ فعل سے مربوط ہے اور دوسرا حصہ اسم سے مربوط ہے، یعنی ایک حصے میں فعل کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں اسم کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ان دونوں حصوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمے کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو مقدمہ ہے فعل کے مباحث کے لیے بھی اور جو مقدمہ ہے اسم کے مباحث کے لیے بھی، کہ جس کو ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ مقدمے کو بیان کرنے کے بعد ہم وارد ہو چکے تھے بخش اول میں۔ بخش اول سے مراد وہ حصہ ہے کہ جس کے اندر فعل کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم بخش اول کو بیان کریں، ایک مقدمے کی ضرورت ہے کہ جو فقط بخش اول کے لیے مقدمہ ہے، بخش دوم کے لیے مقدمہ نہیں ہے۔ اس مقدمے کے اندر چند نکات کو بیان کیا گیا تھا کہ جسے ہم مفصل گزشتہ دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ آج اس درس کے اندر بخش اول کے مباحث اصلی کو شروع کیا جا رہا ہے، یعنی فعل کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آج اس درس میں بیان ہوگی وہ ثلاثی مجرد سے متعلق ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ بخش اول کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ثلاثی مجرد سے متعلق ہے، یعنی پہلے حصے کے اندر ثلاثی مجرد کے مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ مبحث اول، بخش اول کی پہلی بحث ثلاثی مجرد ہے۔ مبحث اول میں ثلاثی مجرد کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فعل ثلاثی مجرد، اب یہاں ایک نقطہ ذکر کر رہے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد اس کی 2 صورتیں ہیں، یا فعل ثلاثی مجرد معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ فعل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا فعل معلوم ہوتا ہے یا فعل مجہول ہوتا ہے۔ فعل معلوم اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے فاعل کو کلام میں ذکر کیا گیا ہو، اور فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے فاعل کو کلام میں ذکر نہ کیا گیا ہو اور فعل کی نسبت اس کے مفعول کی طرف ہو، کہ جسے اصطلاح میں نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ پھر فعل معلوم اور فعل مجہول کی 3 صورتیں ہیں۔ فعل معلوم کی بھی 3 صورتیں ہیں، فعل مجہول کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ فعل معلوم کی 3 صورتیں یہ ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ اسی طرح فعل مجہول کی بھی 3 صورتیں یہ ہیں: ماضی، مضارع اور امر۔ بس فعل معلوم ہو یا فعل مجہول ہو، یا تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے، یا فعل مضارع ہوتا ہے، یا فعل امر ہوتا ہے۔ بس کلاً 6 تقسیمات ہیں۔ فصل اول کے اندر ماضی معلوم کو بیان کیا جائے گا، فصل دوم میں مضارع معلوم کو بیان کیا جائے گا، فصل سوم میں امر معلوم کو بیان کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح فصل چہارم میں ماضی مجہول کو بیان کیا جائے گا، فصل پنجم میں مضارع مجہول کو بیان کیا جائے گا، اور فصل ششم میں امر مجہول کو بیان کیا جائے گا۔ بس اس طرح سے 6 حصوں کے اندر ان تمام مباحث کو بیان کیا جائے گا۔ فصل اول، ماضی معلوم۔ سب سے پہلی فصل میں ماضی معلوم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ فعل کو مصدر سے لیا جاتا ہے۔ فعل کی اصل مصدر ہوتی ہے، مصدر سے فعل کو لیا جاتا ہے، لیکن تمام صیغوں کو مصدر سے نہیں لیا جاتا، فقط فعل ماضی معلوم کو مصدر سے لیا جاتا ہے۔ اسی نقطے کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ماضی معلوم ثلاثی مجرد از مصدر گرفته می شود۔ ماضی معلوم ثلاثی مجرد کو مصدر سے لیا جاتا ہے۔ کیسے لیا جاتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ برائے گرفتن آن از مصدر، ماضی معلوم ثلاثی مجرد کو مصدر سے لینے کے لیے، مصدر سے بنانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ باید حرف زائد مصدر را اگر دارای حرف زائدی است انداخت۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مصدر میں اگر کوئی حرف زائد موجود ہے تو اسے گرا دیا جائے گا، حذف کر دیا جائے گا۔ فاء الفعل و لام الفعل را مفتوح، دوسرا کام یہ ہے کہ فاء الفعل کو اور لام الفعل کو مفتوح کر دیا جائے گا، ان کو فتحہ دے دیا جائے گا۔ و عین الفعل را متحرک نمود، تیسرا کام یہ ہے کہ عین الفعل کو متحرک کر دیا جائے گا، یعنی اسے بھی حرکت دی جائے گی، لیکن اس کی حرکت چونکہ سماعی ہے لہٰذا عین الفعل کو 3 طرح سے متحرک کیا جا سکتا ہے۔ بس سب سے پہلا کام، مصدر کے اندر اگر حرف زائد موجود ہے تو اسے گرا دیا جائے گا۔ دوسرا کام، فاء الفعل اور لام الفعل کو فتحہ دے دیا
دیا جائے گا۔ تیسرا کام عین الفعل کو متحرک کر دیا جائے گا، یعنی اسے فتحہ بھی دیا جا سکتا ہے، کسرہ بھی دیا جا سکتا ہے اور ضمہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے عربوں نے استعمال کیا ہوگا ہم بھی اسی طرح سے عین الفعل کو استعمال کریں گے۔ نوع حرکت عین الفعل در ماضی ہر مصدر سماعی است۔ ہر مصدر کے ماضی کے عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے۔ جو بھی مصدر ہو جب اس سے فعل ماضی بنایا جاتا ہے، فعل ماضی معلوم، تو اس کی عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے۔ یعنی لغت میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ فلاں مصدر سے جب فعل ماضی بنایا جاتا ہے تو اس کے عین الفعل کی حرکت کیا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے فتحہ ہو سکتا ہے کسرہ ہو سکتا ہے ضمہ ہو۔ بنابراین ماضی ثلاثی مجرد معلوم برجکی از این سے وزن است، لہذا ماضی ثلاثی مجرد درج ذیل 3 اوزان میں سے کسی ایک وزن پر ہوتا ہے۔ چونکہ حرکات کی 3 قسمیں ہیں، اسی وجہ سے فعل بھی 3 قسم کا ہوگا، یا تو فعل کے عین الفعل پر فتحہ ہوگا، یا فعل کے عین الفعل پر کسرہ ہوگا، یا فعل کے عین الفعل پر ضمہ ہوگا۔ فعلا، فاعلا، فعولا، بس 3 اوزان ہیں ماضی ثلاثی مجرد معلوم کے، یا تو فعلا ہوگا عین الفعل پر فتحہ ہوگا، یا فاعلا ہوگا یعنی عین الفعل پر کسرہ ہوگا، یا فعولا ہوگا یعنی عین الفعل پر ضمہ ہوگا۔ اب تینوں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ مانند ذہاب، سب سے پہلی مثال ہے ذہاب۔ ذہاب کا معنی ہے رفتن، جانا۔ ذہاب سے فعل ماضی ثلاثی مجرد معلوم کو بنانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے اندر موجود حرف زائد کو گرا دیا جائے گا۔ حرف زائد ذہاب میں موجود ہے، وہ ہے الف، الف کو گرا دیا جائے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ فاء الفعل اور لام الفعل کو فتحہ دے دیا جائے گا، اور عین الفعل کو بھی فتحہ دیا جائے گا، چونکہ اس کی حرکت سماعی ہے، اور سما سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس کلمے کو مفتوح پڑھا گیا ہے، اس کلمے کے اندر عین الفعل پر فتحہ دیا گیا ہے، لہٰذا ذہاب سے ذہبا بنا دیا جائے گا۔ ذہبا کا معنی ہے رفت، وہ ایک مرد گیا۔ دوسری مثال ہے علم۔ علم اس کا معنی ہے دانستن، جاننا، اردو میں اس کا معنی جو ہے وہ جاننا ہے۔ علم سے بھی اگر فعل ماضی معلوم بنانا چاہتے ہیں تو انہی 3 کام کو انجام دینا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہ حرف زائد اگر اس میں موجود ہے تو وہ گرا دیا جائے گا، لیکن علم کے اندر کوئی حرف زائد موجود نہیں ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ فاء الفعل اور لام الفعل کو فتحہ دیا جائے گا، اور عین الفعل کو اس صیغے کے اندر کسرہ دے دیا جائے گا، چونکہ عین الفعل کی حرکت سماعی ہے، اور سما سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر کسرہ ہے، اس کلمے کے اندر عین الفعل پر کسرہ دیا گیا ہے۔ بس علم سے عالمہ بن جائے گا، فعل ماضی معلوم عالمہ بنے گا۔ عالمہ کا معنی ہے دانست، اس نے جانا۔ تیسری مثال ہے حسن۔ حسن یہ بھی مصدر ہے جس کا معنی ہے نیک شدن، نیک ہونا، اچھا ہونا۔ حسن کے اندر بھی سب سے پہلا جو کام انجام دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر حرف زائد موجود ہے تو اسے گرا دیا جائے گا، لیکن چونکہ حسن میں حرف زائد موجود نہیں ہے لہٰذا اس کام کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ فاء الفعل اور لام الفعل کو فتحہ دیا جائے گا اور عین الفعل کو متحرک کیا جائے گا، تو حسنا کے اندر عین الفعل کی حرکت جو ہے وہ سماعی ہے، اور اس کلمے کے اندر سماعی طور پر معلوم ہوا ہے کہ ضمہ موجود ہے، لہٰذا حسن سے حسنا بنا دیا جائے گا۔ حسنا کا معنی ہے نیک و شد، وہ اچھا ہو گیا، وہ نیک ہو گیا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم مصدر سے ماضی معلوم ثلاثی مجرد بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حرف زائد مصدر میں موجود ہے تو اسے گرا دیا جائے گا، فقط فاء الفعل، عین الفعل اور لام الفعل کو باقی رکھا جائے گا، اور دوسرا کام یہ انجام دیا جائے گا کہ فاء الفعل کو اور لام الفعل کو فتحہ دے دیا جائے گا، اور تیسرا کام یہ ہے کہ عین الفعل کو متحرک کیا جائے گا، یعنی دیکھا جائے گا کہ سماعن اس کلمے کے اندر کون سی حرکت موجود ہے، آیا یہاں فتحہ ہے، آیا یہاں کسرہ ہے، آیا یہاں ضمہ ہے، لہٰذا اسی کام کو انجام دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ماضی معلوم ثلاثی مجرد حاصل ہو جائے گا۔ بس یہ نقطہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ماضی معلوم ثلاثی مجرد کے پہلے صیغے کو مصدر سے لیا جاتا ہے اور پھر اسی پہلے صیغے سے بقیہ صیغوں کو بنایا جاتا ہے، کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔